نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله صدق الله العظيم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر دین کی مجلس میں شرکت کی اور آپ نے دین سے لگاؤ رکھنے اور دین کی باتوں کا شوق کرنے کا اظہار کیا. یہ بات سورج کی طرح روشن ہے کہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا ایک دین کی مناسبت سے ہوا ہے اور آج کے محفل بڑی بارونت اور بڑی بابرکت ہے اور محفل میں بیٹھنے والے بھی بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو، رسول اللہ کا ذکر ہو، وہ مجلس بڑی عبادت ہوتی ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے. ایسی مجلس میں بیٹھنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے. یقیناً ہم سب لوگ بڑے ہی خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں. میری مسلمان ماؤں اور بہنوں، میرا آج کا موضوع ہے اولاد کی تعلیم و تربیت اور گھر کا دینی ماحول بنانے میں عورتوں کی ذمہ داری. ملت اسلامی کی معروف خواتین، آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے، جہاں بچہ پرورش پاتا ہے، صحیح تربیت پاتا ہے، صحیح غلط کی تمیز کرتا ہے، اچھے برے کی پہچان کرتا ہے. اور یقیناً عورت کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں. بچے کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری عورت کی ہے، اسلامی تربیت کی ذمہ داری عورت کی ہے، گھر کا دینی ماحول بنانے کی ذمہ داری عورت کی ہے، اولاد کو نیک صالح بنانے کی ذمہ داری عورت کی ہے، اپنے گھر کو سکون اور جنت بنانا یہ عورت کی ذمہ داری ہے. اب یہ عورت پر ہے کہ یا تو وہ اپنے گھر میں دین کا ماحول پیدا کر کے گھر کو جنت بنا لے یا پھر گھر کو تبدیل کر کے جہنم بنا لے. اگرچہ یہ سب ذمہ داریاں جس طرح ماں کی ہیں اس طرح باپ کی بھی ہے، مگر چونکہ باپ سے زیادہ اولاد ماں کی نظر میں رہتی ہے اس لیے یہ ماں کی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور بچے کی تعلیم و تربیت میں سب سے بڑا کردار ماں کا ہوتا ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو اچھی صحبت میں بٹھائیں اور بری صحبت سے بچائیں، اس لیے کہ بچے اور بچی جیسی صحبت سے بیٹھیں گے ویسے ہی بنیں گے. اس لیے آپ اپنے بچوں کو بری صحبت اور برے ماحول سے بچائیں. لیکن میری ماں اور بہنوں، آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کی اصلاح تبھی کر سکتے ہیں جب وہ چیز خود ہمارے اندر موجود ہو. اگر ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا پہلے اس پر عمل نہ ہو تو ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، ہماری نصیحت کوئی قبول نہیں کر سکتا. جی ہاں، ملت اسلامی کی معزز خواتین، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خود بے نمازی ہوں اور دوسروں کو نماز پڑھنے کی نصیحت کریں. ہم خود قرآن کی تلاوت سے دور ہوں اور دوسروں کو قرآن کی نصیحت کریں. ہمارے اندر بدتینی ہو اور دوسروں کو دیندار بنانے کی بات کریں. ہمارے اندر حیا نہ ہو اور دوسروں کو باحیا رکھنے کی بات کریں. ہمارے خود کے اخلاق اچھے نہ ہو اور دوسروں کو اپنے اچھے بنانے کی بات کریں. ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانتے ہو، سنت پر عمل نہ کرتے ہو اور دوسروں کو سنت کی پابندی کرنے کی بات کریں. جی ہاں، یہ نہیں ہو سکتا، ہر کس نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کسی کو نصیحت کریں تو پہلے خود اس پر عمل کریں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آپ پہلے خود دیندار بنیں، اپنی زندگی میں دین لائیں، اپنا گھرانہ دینی بنائیں، اپنے گھر کا ماحول دینی بنائیں. آپ کا گھرانہ ایسا ہو کہ جس میں دین کی روشنی نظر آئے. آپ کا گھرانہ ایسا ہو کہ جس میں برکتیں نازل ہو. آپ کا گھرانہ ایسا ہو کہ جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہو. آپ کا گھرانہ ایسا ہو کہ جس میں رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہو. آپ کا گھرانہ امان و سکون و سلامتی والا ہو. آپ کا گھرانہ ایسا نہ ہو کہ جس میں شیطان داخل ہو کر لڑائی اور جھگڑے کرائے. آپ کا گھرانہ ایسا نہ ہو کہ جو تہذیب اور چھوٹے بچوں کے آداب سے خالی ہو. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے اندر دین پیدا کر کے اپنے گھر کو جنت بنا لیں اور اپنے گھر کے اندر بدتینی پیدا نہ کر کے اپنے گھر کو جہنم ہونے سے بچائیں. مذہبی اسلام کی مقدس شہزادیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین پیدا کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہے. اپنے خواہشات پر کنٹرول کر کے اپنے نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے. زندگی میں یوں ہی دین پیدا نہیں ہوتا. آج میں ماں کو، بہنوں کو اور اسلام کے غیر مند خواتین کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں دین لانا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو پھر یاد رکھیں آج سے ہی آپ سب کو اللہ کے احکامات اور نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. اپنی زندگی کو صحابیہ جیسی بنانا ہے. آپ کو حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ کے طریقے پر چلنا ہے. اپنی زندگی کو گناہوں سے نکال کر پاکیزہ بنانا ہے. اپنے دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کو یاد رکھنا ہے. اپنا وقت نماز عبادت اور تلاوت میں گزارنا ہے. آپ کی زندگی میں دین نظر آنا چاہیے. آپ کی زندگی میں
زندگی سے رسم و رواج اور فیشن کو نکال کر آپ اور دم نظر آنی چاہیے. آپ کی زندگی میں قرآن و سنت اسلام و ایمان نظر آنا چاہیے. آپ کو دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈر کر کام کرنا چاہیے. لہٰذا جب یہ سب چیزیں ہمارے اندر آ جائے گی تو ہماری زندگی میں دین آ جائے گا, ہمارا گھرانہ دینی بن جائے گا انشاءاللہ. میں اپنی تقریر